فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، یہ مبارک اوقات اور اس کی قیمتی گھڑیاں رمضان المبارک کی چل رہی ہیں. یہ اوقات بہت قیمتی ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو شاید یہ بات غلط نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسم کے اعتبار سے، ایام کے اعتبار سے ماہ صیام اور ماہ رمضان چنندہ ایام ہیں، اللہ کا منتخب کردہ یہ ایام ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کو پیدا فرمایا اور زمانے میں سے اللہ نے چند ایام کو انتخاب کیا. ایام کو انتخاب کیا، راتوں کا انتخاب کیا، اور اس انتخاب میں بندوں کے لیے بخشش اور مغفرت کے اعلانات اور فیصلے فرمائے. لیلۃ البراءہ یعنی شب برات گزری، جس میں مغفرت کا عمومی اعلان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد رمضان المبارک کے یہ پاکیزہ ایام آئے، اور اس ماہ مقدس کے اندر حق تعالیٰ جل مجدہ نے روزوں کو متعین فرمایا، فرض فرمایا. قرآن مجید نے اعلان فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا، اور اہل ایمان کو خطاب کر کے حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی وضاحت فرمائی کہ یہ ایسا نہیں کہ یہ روزے صرف تم پر فرض ہوئے، بلکہ ان روزوں کی فرضیت تم سے پہلے والے زمانے میں بھی رہی. البتہ یہ رہا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ خاص اس امت کو عطا ہوا، ورنہ اس سے پہلے مختلف ایام میں، مختلف زمانوں میں الگ الگ طریقے پر روزے فرض تھے، لیکن رمضان المبارک کا خاص مہینہ اس امت کو عطا کیا گیا. اور دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز وہ ہے جو انسان خود سے پہلی مرتبہ نئے طور پر کرے، اور ایک وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے ہی سے لوگ کر رہے ہوں اور لوگوں کی دیکھا دیکھی یا لوگوں کے طریقے کے مطابق کر لیا جائے. عام طور پر وہ چیز جو بالکل نہیں ہوتی ہے وہ تھوڑی مشقت والی ہوتی ہے،
اور وہ چیز جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور لوگ بھی کر رہے ہوں تو لوگوں کا دیکھا دیکھی کر لینا آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے فرمائی ہے کہ یہ روزے صرف ایسے نہیں کہ تم پر فرض کیے گئے، کہ تم کو مشقت میں ڈالا گیا، تم کو تکلیف میں ڈالا گیا، بلکہ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے یہ روزے تم سے پہلے والوں پر بھی اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے تھے، ایسے ہی یہ روزے تم پر بھی فرض کیے گئے۔ اور روزے کا بنیادی مقصد بیان فرمایا کہ آدمی یہ روزہ رکھے تو کیوں، اس روزے کے ذریعے انسان کو کیا حاصل ہوگا؟ فرمایا لعلکم تتقون، اس کے مقصد بنیادی طور پر یہ کہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تتقون سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیات کو اگر ہم غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ تتقون کا مقصد الگ الگ بیان کیا گیا۔ کہیں بیان کیا گیا شرک سے بچنے کو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کو، اور کہیں منہیات سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کو بیان کیا گیا۔ اور جب انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو اس کے نتیجے میں دل نرم پڑے گا، اور جب دل نرم ہوگا تو اللہ کی طرف خود بخود میلان ہوگا، اور اس کے نتیجے میں دل کے اندر تقوی، پرہیزگاری، اللہ سے ڈر، خوف الہی، یہ ساری چیزیں پیدا ہوں۔ اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم گناہ سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جاؤ، تاکہ تم منہیات سے اپنے آپ کو روکنے والے بن جاؤ۔ یہ روزے کا بنیادی مقصد ہے۔ اور پھر ایسا نہیں کہ یہ روزے لمبے زمانے کے ہوں، فرمایا ایام معدودات، چند گنتی کے ایام ہیں، اور یہ ماہ مقدس ایک مہینے کا رکھا گیا، یا تو مہینہ 29 کا ہوگا یا مہینہ 30 کا ہوگا۔ تو یہ ایام معدودات کے ذریعے وضاحت کر دی گئی کہ یہ روزے لمبے متعین نہیں کیے گئے، بلکہ یہ گنتی کے چند ایام ہیں جن پر ان کو متعین کیا گیا، اور آدمی ان ایام میں اگر روزہ رکھے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری اس کے اندر پیدا ہوگی۔ اور پھر قرآن مجید نے یہ بیان فرمایا کہ یہ جو روزے کا وقت متعین کیا گیا وہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہے۔ اسی لیے روزے کی تعریف کی گئی ہے الامساک عن الاکل والشرب والجماع بنیۃ من طلوع الفجر الى غروب الشمس، یہ روزے کی تعریف ہے۔ روزہ نام ہے سب سے پہلے منہیات سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ روزے کی روحانیت ہے۔ ایک روزہ ظاہر ہے اور ایک روزہ باطن ہے۔ روزہ ظاہر یہ ہے کہ انسان کھانے سے رک جائے، انسان پینے سے رک جائے، انسان اپنی جائز خواہشات کی تکمیل سے رک جائے، صبح سے لے کے رات کے ہونے تک کہ ان ایام میں اپنے آپ کو روک لے رکھے، اور دل سے نیت ہو کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کا نام روزہ ہے۔ یہ روزہ ظاہر ہے۔ اگر کوئی آدمی صبح سے شام تک یعنی طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے سے رکا رہا، پینے سے رکا رہا، صحبت سے رکا رہا، اور دل میں نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ ظاہری طور پر گناہ بھی کرتا رہا، منہیات بھی کرتا رہا، جھوٹ بھی بولتا رہا، دھوکہ دہی کرتا رہا، لوگوں کا مال لوٹتا رہا، لیکن بھوکا رہا، تو اگر شریعت کے اعتبار سے پوچھا جائے، کسی مفتی سے آپ مسئلہ پوچھیں، کسی عالم سے پوچھیں، تو یہی کہا جائے گا کہ آپ کا روزہ ہو گیا، روزہ فرض ادا ہو گیا۔ لیکن ایک ہے روزہ باطن، ایک ہے روزے کی روحانیت کا حاصل ہونا۔ انسان یہ تگ و دو کرتا ہے، یہ محنت کرتا ہے، یہ مجاہدہ کرتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو۔ اس روزے کا مقصد میرا یہ ہے کہ تاکہ اللہ کا قرب مجھے حاصل ہو۔ ایک انسان روزہ رکھتا ہے، ظاہری اعتبار سے روزہ رکھا، کھانے پینے سے رک گیا، جماع سے رک گیا، صبح سے شام تک رک گیا، لیکن بقیہ سارے منہیات کرتا رہا، جیسے روٹین رمضان سے پہلے گناہوں میں گزرتی تھی وہ برقرار رہی، تو روزے کی روح حاصل نہیں ہوگی، روزہ ظاہر تو حاصل ہو گیا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان روزہ رکھتا ہے اور روزے کے ذریعے وہ منہیات سے نہیں بچتا ہے تو ہم تعالیٰ جل شانہ کو ایسے آدمی کا بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
حضور نے اس کو بھوکے پیاسے سے تعبیر کیا، یعنی اس کا وہ پورا عمل بیکار چلا گیا، اللہ کے پاس اس عمل کی کوئی وقعت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی منزلت نہیں۔ اس لیے ہمارے اکابر علماء یہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے ایام پچھلے ایام سے، بقیہ ایام سے ممتاز ہونے چاہیے، الگ ہونے چاہیے، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس وقت کا، اس مہینے کا ایک ایک لمحہ چونکہ بہت زیادہ قیمتی ہے اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اگر اس ایام کے، ان ماہ کے ایام گزشتہ ایام کے موافق اگر ہو جائیں، گزشتہ ایام کے طریقے کے مطابق ہو جائیں، اور اس ماہ مبارک کے ایام کو اگر خصوصیت کے ساتھ نہ گزارا جائے تو پھر انسان کے رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے یہ کہا گیا کہ ایک انسان ایک روٹین بنائے، صبح نیند سے بیدار ہونے سے لے کے رات کے سونے تک کی ایک ترتیب بنائی جائے رمضان المبارک کے اوقات، کہ یہ ایام، یہ وقت میں اس کام میں لگاؤں گا، یہ وقت میں اس کام میں لگاؤں گا، یہ وقت میں اس کام میں لگاؤں گا۔ اس ترتیب کے ساتھ انسان اگر اپنے اوقات لگائے گا اور ترتیب باندھے گا تو انسان کو اعمال کرنا بڑا آسان ہوگا۔ اسی لیے ہمارے اکابر کے جو معمولات ہیں رمضان کے، وہ باضابطہ متعین ہے کہ اس وقت سے اس وقت تک یہ کام، اس وقت سے اس وقت تک یہ کام، مثلا تلاوت ہے تو یہ وقت میں، ذکر و اذکار ہے تو یہ وقت میں، مسئلے مسائل علماء سب کے کو بیان کرنے ہوتے ہیں تو اس وقت میں، انفرادی معمولات کرنے ہیں تو اس وقت کے اندر۔ یہ روٹین جب تک ہماری زندگی کی ان ایام میں نہیں بنے گی تو پھر پورا وقت ویسے ہی گزرے گا جیسے پچھلے ایام ہمارے گزرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، سب سے بڑا اہم کام جو اس وقت کرنا ہے وہ یہ کہ صبح نیند کے بیدار ہونے سے رات کے سونے تک کی ایک ترتیب بنائی جائے۔ اتنا وقت میں سوؤں گا، اتنے وقت سے اتنے وقت تک میں تلاوت کروں گا، اتنے وقت سے اتنے وقت تک میں ذکر و اذکار کروں گا، اتنے وقت سے اتنے وقت تک میں معمولات کروں گا، یہ وقت میری دکانداری کا، یہ وقت میرے کاروبار کا، یہ وقت میری ملازمت کا، اور پھر اس کے بعد یہ انفرادی معمولات کا، یہ وقت میری دعاؤں کا۔ یہ ایام کے ساتھ اگر ہم روٹین گزاریں گے تو پھر رمضان کے مبارک اوقات صحیح معنوں میں گزر سکتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ ذکر و اذکار میں خاص طور پر اس ماہ کو جو سب سے بڑی خصوصیت ہے یا سب سے بڑا تعلق ہے وہ قرآن مجید سے ہے۔ اس ماہ کو قرآن کا مہینہ قرار دیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا۔ اس لیے اس ماہ کا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن مجید کی تلاوت کے اندر ہمیں گزارنا چاہیے۔ قرآن کم سے کم آخری درجے میں ایک قرآن مجید مکمل ہونا چاہیے، آخری درجہ، اس سے کم کوئی درجہ نہیں، اور اس سے زیادہ جتنا ہو سکے آدمی پڑھ لے۔ ہر نماز کے بعد اگر ایک انسان روزانہ 2 صفحے بھی پڑھ لے، 2 ورق، ہر نماز کے بعد 2 ورق صرف، تو آسانی کے ساتھ 5 نمازوں میں 1 پارہ ہو جائے گا، چونکہ 20 صفحات کا 1 پارہ ہوتا ہے 15 صدری کے اعتبار سے، تو روزانہ اگر 1 ورق بھی ہم پڑھ لیں گے تو 5 نمازوں میں 10 ورق ہوں گے اور 1 پارہ ہوگا۔ یہ ایک ماہ کی آسانی کی ترتیب ہے، اور خصوصیت کے ساتھ مغرب کا وقت تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے افطار وغیرہ کے وجہ سے، تو اس کو عشاء میں کر لیا جائے، عصر میں کر لیا جائے، ظہر میں کر لیا جائے، یا فجر میں کر لیا جائے، کوئی ایک ترتیب بنائی جائے۔ آخری درجہ ایک قرآن مجید کا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا رمضان المبارک گزر جاتا ہے، پورا ماہ مقدس گزر جاتا ہے، اس حال میں کہ اس کا ایک قرآن بھی مکمل نہیں ہوا، اس ماہ مقدس میں اگر کسی انسان کا ایک قرآن بھی مکمل نہیں ہوا تو اس آدمی کی محرومی کے لیے اس سے بڑی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ سوچنا چاہیے کتنے لوگ ہیں قرآن مجید سے کوئی تعلق نہیں، کوئی شغف نہیں، کوئی تعلق نہیں، بس ماہ اسی طرح گزر گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے اہم چیز قرآن مجید کو اس ماہ سے بہت گہرا تعلق ہے۔ قرآن کی تلاوت کی جائے زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے۔ قرآن نے کہا نیکی کے اعمال میں کمپٹیشن ہونا چاہیے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس میں کمپٹیشن ہو، اس میں مقابلہ ہو،
اس میں تقابل ہو، آپ ایک پڑھیں تو میں دو پڑھوں، میں دو پڑھوں تو میں چار پڑھوں، اس ترتیب کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ یہ مقابلہ ہونا چاہیے۔ اور میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ گھر کی عورتوں پر سب سے بڑی گہری نظر ہونی چاہیے، اور مرد حضرات کر سکتے ہیں، مقابلہ ہونا چاہیے میاں بیوی کے درمیان، کہ میں ایک قرآن پڑھوں گا آپ ایک قرآن پڑھ لیں، میں دو پڑھوں گا کہ آپ ایک پڑھیں۔ یہ تقابل میاں بیوی میں ہونا چاہیے، یہ تقابل باپ اور بیٹوں میں ہونا چاہیے، یہ تقابل باپ اور بیٹیوں میں ہونا چاہیے، تاکہ نیکی کے جذبات بچوں کے اندر پیدا ہو۔ میں عام طور پر بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ ہم مردوں کو بہت معاف فرما دے، ہم لوگوں کی مزاج پرسی اور ہم لوگوں کی مزاج شناسی اور ہم لوگوں کی نزاکت کی وجہ سے ہماری گھر کی عورتیں عام طور پر اللہ معاف فرما دے اس ماہ مقدس میں اعمال کرنے سے غفلت میں پڑی جاتی ہیں۔ سحر کا انتظام کرنے کی وجہ سے بیچاری عورتیں اخیر وقت تک چولہے کے اندر ہوتی ہیں، ان بیچاریوں کو دعا کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا، اور اس کے ذمہ دار ہم مرد لوگ ہیں۔ کیوں؟ ہمیں توے کی روٹی چاہیے، ہمیں گرم کھانا چاہیے، ہمیں گرم سالن چاہیے۔ ہماری عورتیں ہمارے مزاج کی رعایت کرنے میں وہ بیچاریاں نیکی کے کام کرنے سے بھی ان ایام میں معذور ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب میں تو کہتا ہوں، میں تو کرنے کو کہتا ہوں، میری گھر والی نہیں کرتی، تو پھر آپ اس کا یہ بات کہہ کے اللہ کے پاس بری نہیں ہو سکتے۔ آپ روٹین بنائیں، آپ ترتیب بنائیں۔ آپ کی گھر والی نے سال بھر آپ کی رعایت اور آپ کے مزاج کی رعایت کی ہے، یہ ایک مہینہ اللہ کے واسطے آپ اپنے آپ کو، اپنے مزاج کو دبا لیں اور میاں بیوی ایک دوسرے میں نیکی کے اعمال میں سبقت کرتے جائیں، تو یہ فائدے کی چیز ہے۔ اس لیے سب سے اہم کام، گزشتہ رمضان المبارک کے موقع پہ بھی میں نے یہ گزارش کی تھی، اس مرتبہ بھی عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے دو اوقات بہت قیمتی ہیں، ان اوقات کو ضائع مت کیجیے، نہ ہم مرد حضرات نہ ہماری گھر کی عورتیں۔ یہ وقت بہت قیمتی وقت ہے، ایک سحر کا وقت جس میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، مولا کی رحمت عام ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حق تعالی جل شانہ آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں، کیسے لاتے ہیں؟ مولا کی شان کے موافق ہے، ہمیں اس کا علم نہیں، بس حدیث میں کہا گیا اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، ایمان لانا ہے، اور مولا کی رحمت عام ہو جاتی ہے، اور اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے توبہ مانگنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں، ہے کوئی مجھ سے رزق میں کشادگی چاہنے والا کہ میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ مسلسل چلتا رہتا ہے تا آ کے طلوع فجر، یعنی فجر کی اذان ہو جائے۔ یہ وقت اتنا قیمتی وقت ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس وقت کو کھانے پینے میں گزار لیا۔ اس لیے سحر میں تو سبھی اٹھتے ہیں، گھر کی عورتیں بھی اٹھتی ہیں، مرد حضرات بھی اٹھتے ہیں، بچے بھی اٹھتے ہیں۔ یہ وقت بہت قیمتی ہے، اس وقت کے اندر کم سے کم 2 رکعت سے 12 رکعات پڑھنے کا اہتمام اور معمول کیا جائے تہجد کا۔ جو حضرات سال بھر پڑھتے ہیں وہ تو قابل قدر، قابل مبارک ہے، لیکن جن حضرات کو سال بھر توفیق نہیں ہوتی تو کم سے کم رمضان المبارک کے ان پاکیزہ ایام کو اس وقت گزار لیں، اس مہینے میں تہجد کا اہتمام کیا جائے۔ یہ وہ نماز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا، بلکہ قرآن کی آیت میں مفسرین کا اختلاف ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کی ایک تہجد کی نماز جو آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے۔ حضرات علماء نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازوں کے علاوہ تہجد کی ایک نماز فرض تھی، ایک قول یہ مفسرین سے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں، یہ بھی زائد کی حضور کے واسطے، جیسے امت کے واسطے ایک زائد نماز ہے۔ اللہ کے نبی نے تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑی، کبھی ترک نہیں فرمایا، اہتمام فرمایا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ سے قرب اختیار کرنا چاہتا ہے اس کے لیے سب سے بہترین وظیفہ تہجد کی نماز ہے۔ سال بھر موقع نہ ملتا ہو ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے تو میرے بھائیوں بزرگوں، رمضان کے اس مبارک اوقات کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ آپ بھی پڑھیں، گھر والوں کو بھی معمول کرائیں، کوئی خاتون، کوئی بچہ، کوئی مرد تہجد کی نماز سے غافل نہ رہے اس ایام کے اندر۔ 2 سے 12 رکعت
اور پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اپنی ضرورت کا اظہار کر لیا جائے. رات کی تاریکیوں میں، ماہ مقدس میں، مبارک گھڑیوں میں، رحمت کی ساعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہونے کے بعد اس موقع پر جب بندہ اللہ کے سامنے اپنی ضرورت کے واسطے ہاتھ پھیلائے گا تو کیا مولا کو رحم نہیں آئے گا؟ کیا مولا کو ترس نہیں آئے گا اپنے بندے کو عطا کرنے پر؟ اس لیے یہ وقت بالکل ضائع نہ ہونے دیا جائے. دوسرا وقت افطار کا وقت ہے، بڑا نازک وقت ہے. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وقت اتنا مبارک وقت ہے کہ جب بندے کے سامنے دسترخوان پر انواع و اقسام کی چیزیں رکھی بھی ہوتی ہیں اور بندہ دن بھر اللہ کے واسطے اس نے روزہ رکھا اور پھر اس کے بعد افطار سے پہلے انواع و اقسام کی ڈشیں موجود ہونے کے باوجود وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہے تو اس موقع پر حق تعالی جل مجدہ اپنے ساتھ رہنے والے یعنی فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں یہ ہیں میرے وہ بندے جن پر تم نے اشکال اور اعتراض کیا تھا. میرے رب کی قسم، میرے عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم اس وقت یہ جو مانگیں گے میں انہیں عطا کروں. اتنا مبارک وقت ہے رمضان المبارک کے افطار کا وقت. لیکن ہم لوگوں کے اوقات افطار کی خریداری میں صرف ہوتے ہیں. مرچیوں اور بھجیوں کے بغیر ہمارا افطار نہیں ہوتا، حلیم کے بغیر ہمارا افطار نہیں ہوتا، دہی بڑوں کے بغیر ہمارا افطار نہیں ہوتا. مرد حضرات لمحے اخیر تک بازاروں میں افطاری کی خریداری میں مصروف. ہماری گھر کی عورتیں این لمحے تک چولہے کے اندر بھجیے تلنے میں مصروف ہیں اور دال بنانے میں مصروف ہیں. گھر کی بچیاں فروٹ کاٹنے میں مصروف ہیں. جو لمحہ دعا کرنے کا ہے وہ لمحہ ہم غذا کی تیاری میں لگے ہوتے ہیں. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اذان ہو گئی، سائرن ہو گیا، ہڑا ہڑی میں آئے بیٹھے کھجور منہ میں ڈال لیا، افطار کی دعا پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہو پاتی. اتنا مبارک اوقات اگر ایسی طرح ضائع ہو جائے تو پھر اس سے بڑی محرومی کی بات کیا ہو سکتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ مبارک وقت کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیں. گرم کے بجائے ٹھنڈے بھجیے کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں. حلیم چھوڑ دے، کوئی مسئلہ نہیں. دہی بڑوں کو قربان دے دے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ وقت اللہ کے سامنے بیٹھ کے اپنے معصوم بچوں کے ساتھ، بوڑھے عورتوں کے ساتھ، عورتیں پلو پہلا کر اللہ کے سامنے مانگیں. یہ وقت ہے مولا سے عطائیں اور بخششیں مانگ لینے کا. اس لیے ان مبارک اوقات کو بہت قیمتی سمجھیں. دوسری بات، مسائل سے متعلق کچھ ضروری مسئلے یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے. رمضان المبارک میں روزے فرض ہیں. وہ فرد، وہ شخص جس کو روزہ رکھنا موت تک پہنچا دے گا، یعنی روزہ رکھنا انسان کے لیے اتنا خطرناک ہے کہ اس کے جینے کی امید ختم ہو جائے گی، ایسے آدمی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. بقیہ اس کے علاوہ شوگر کا مرض ہے، روزہ چھوڑ دیا. بی پی کا مرض ہے، روزہ چھوڑ دیا. ہارٹ کا مرض ہے، روزہ چھوڑ دیا. آسان بنا دیا روزہ چھوڑنا. یاد رکھیے روزے کی قضا بھی اگر انسان کر لے تو رمضان کے روزے کی فضیلت حاصل نہیں ہوتی. ایک روایت میں نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی ایک رمضان کا روزہ چھوڑے گا اور پھر وہ اس کی تلافی کے لیے سال بھر روزہ رکھ لے، وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی جو رمضان کے روزے کی فضیلت ہے. قضا ادا ہو جائے گی، ذمے سے روزہ ادا ہو جائے گا، لیکن فضیلت حاصل نہیں ہوگی. اس لیے اگر ایسا مرض ہو جس سے جان جانے کا اندیشہ ہو، ماہر، مسلمان، مشہور، یہ 3 شرطیں ہیں. ماہر، مسلمان، مشہور، یعنی اپنے اس فن کا وہ مشہور ڈاکٹر ہو، مسلمان ہو اور ماہر امراض ہو. اس نے اگر آپ کو کہا ہو کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے. یہ 3 شرطوں کے ساتھ اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے. ماہر، مشہور، مسلمان، یہ 3 شرطوں کے ساتھ اگر کوئی ڈاکٹر سے آپ کنسلٹ کریں، وہ کہے کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہے، آپ کے مرض کے لیے روزہ مناسب نہیں ہے، تو پھر آپ کو گنجائش ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں. قضا بعد میں اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی، ہمت دی، مرض ختم ہو گیا تو قضا ذمے میں لازم ہے. اور اگر قضا نہیں کر سکتے تو پھر فدیہ ادا کرنا لازم ہے. ہر روزے کا فدیہ ادا کرنا، اور فدیہ
صدقۃ الفطر کی جو مقدار ہے، آخری درجہ 80 روپے آج کل کی مقدار ہے. 1.25 کلو گیہوں یا 1.25 کلو اناج وغیرہ کے اعتبار سے محتاط قیمت اوسط درجے کی جو نکالی گئی وہ 80 روپے. 80 روپے کے اعتبار سے روزانہ کا آپ فدیہ ادا کر. یہ آخری درجہ. اس سے موافق کھجور ہے، اس سے موافق بہتر کشمش ہے. میں انشاءاللہ اگلے جمعہ جب مسائل آئیں گے صدقۃ الفطر کے تو آپ کو بتلاؤں گا. فی الحال صدقۃ الفطر کی مقدار سے وہ فدیہ آپ ادا کریں اور وہ فدیہ کسی غریب کو ادا کر دیں. دوسرا مسئلہ، روزے کی حالت میں اگر قے ہو جائے، دو چیزیں ہیں. ایک ہے قے کرنا، جان بوجھ کے کرنا، اور ایک ہے قے ہو جانا. دونوں میں فرق یہ ہے کہ قے کرنے کا مطلب یہ کہ آپ حلق میں انگلی ڈالیں اور اچھی انگلی ڈال کے نکال دیں، یہ قے کرنا ہے. اس سے روزہ فاسد ہوگا، چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو. اور ایک ہے قے ہو جانا، خود بخود، آدمی کا اختیار نہیں، بے اختیار قے ہو گئی، تو وہ قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. خود سے اگر قے ہو جائے، چاہے وہ زیادہ ہو، کئی مرتبہ ہو، قے ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، قے کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے. تیسری بات، روزے کی حالت میں اگر مرض کی بنیاد پر انجیکشن لینے کی گنجائش ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے میں انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو بیمار ہونے کی حالت میں بیچارے ایسا ہی رہتے ہیں افطار تک. ضرورت نہیں ہے، آپ انجیکشن لیجئے. روزے کی حالت میں انجیکشن لینے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ ٹوٹتا ہے حلق کے اندر سے کوئی چیز پیٹ تک پہنچے، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. حلق کے راستے سے پیٹ تک، معدے تک اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. بقیہ انجیکشن کے ذریعے جو دوا ہوتی ہے وہ مسلس میں ہوتی ہے، رگوں میں ہوتی ہے، وہ معدے تک نہیں پہنچتی، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایسے ہی اگر گلوکوز چڑھانے کی بھی ضرورت پڑے، بعض مرتبہ بیماری ہو جائے، کوئی مرض ایسا ہو جائے یا موشنز ہو جائے، بہت کمزوری ہو جائے، تو ڈاکٹر تجویز کرتا ہے گلوکوز چڑھانے سے. تو گلوکوز چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں الا یہ کہ آپ انرجی حاصل کرنے کے واسطے گلوکوز چڑھائیں، روزے میں طاقت آنے کے واسطے چڑھائیں، یا انرجی کا کوئی انجیکشن آپ لیں، یہ مکروہ ہے. اگرچہ کہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن یہ مکروہ ہوگا. لیکن مرض کی وجہ سے گلوکوز چڑھا لیں، مرض کی وجہ سے انجیکشن آپ لے لیں تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ بنیادی طور پر چند ضروری مسائل جو بہت اہم عام طور پر پیش آتے ہیں وہ میں نے عرض کیے. بقیہ اور بھی مسائل ہیں، آپ علماء کرام سے رابطہ کریں، روزے کے مسائل پوچھیں اور اس کے مطابق کام کریں. بس آخر بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. میرے بھائیوں، یہ بہت مبارک اوقات ہیں، ان اوقات کا صحیح استعمال کیا جائے، ضائع ہونے سے ایک ایک لمحہ بچایا جائے، روٹین اور ترتیب بنائی جائے. خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک کے اخیر مرحلے میں جو افطار کے بعد کا مرحلہ ہے تراویح کا، اس کا اہتمام کیا جائے. یہ بہت نازک وقت ہے. افطار کے بعد اتنا آدمی ویکنس ہو جاتا ہے، ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، خاص طور پر شوگر کے مرض والے، بی پی کے مرض والے، ہارٹ کے مرض والے افطار کے بعد بالکل نہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، بالکل کمزور پڑ جاتے ہیں. مجاہدہ یہی ہے، تھوڑا آرام کر لیں اور پھر اس کے بعد تراویح کا اہتمام کریں. قطع نظر اس کے کہ تراویح 8 رکعت ہے کہ 20 رکعت ہے، میں اس پہ بحث نہیں کرتا، وہ علمی مسئلہ، وہ علماء کا مسئلہ. لیکن رمضان کے مبارک اوقات ہیں، جتنا زیادہ آپ عبادت میں لگائیں گے اپنے اوقات، اتنا زیادہ فائدہ آپ کا ہے. ایک ایک لمحہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک موقع قیمتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال مکمل قرآن مجید پڑھا ہے، اور جس سال آقا نے دنیا سے وصال فرمایا اس سال حضور نے 2 قرآن تکمیل فرمائے. اس لیے علماء نے فرمایا رمضان المبارک میں تراویح میں مکمل 1 قرآن سننا، سنت مؤکدہ، مکمل 1 قرآن سننا، سنت یا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ چھوڑنے پر گناہ ہے. اس لیے جو حضرات اپنی مرضی سے جتنا آیا پڑھ لیے، نہیں پڑھ لیے، سو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اہتمام کیجیے. اور خاص طور پر آج کل ایک چل رہا ہے سلسلہ، 1.25 پارے 1.5 پارے کی مسجدیں خالی ہیں، 5 پارے 10 پارے اور 3 پارے کی مسجدیں پوری آباد ہیں. کیوں صاحب؟ حالانکہ میں بھی 3 پارے پڑھاتا ہوں، لیکن مسئلہ بتا رہا ہوں. مسئلہ کیا ہے؟ جلدی ختم ہو گیا، 1 قرآن سن لیے، اس کے بعد مرضی.
کاروبار میں لگیں گے، مصروفیات میں لگیں گے، تجارت میں لگیں گے، پڑھ لیے، نہیں پڑھ لی۔ قرآن ختم کرنا الگ سنت ہے اور تراویح پڑھنا الگ سنت ہے۔ تراویح پوری ہونی چاہیے، اس لیے اس کا اہتمام کیجئے۔ مبارک اوقات ہیں، کیا پتہ اگلا رمضان میسر ہو کہ نہ ہو، کیا پتہ کہ یہی رمضان میں کفن پہننا نصیب ہو جائے، مارکیٹ میں کپڑا آ گیا ہوگا جسے ہمارا کفن بننا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دل نرم ہونے والا موقع ہے، یہ دل نرم ہے ان مہینوں کے اندر۔ مواسات، غمخواری کیجئے، ایک ایک لمحہ اللہ کو منانے میں لگ جائیے۔ بس مولا تو اس حال میں ہماری آنکھیں بند فرما کہ تو ہم سے راضی ہو جائے، اس حال میں ہم سے راضی ہو جائے، اس حال میں ہمارا آخری وقت ہو، اس کی تمناؤں کے ساتھ اوقات گزارنا چاہیے۔ اب تعالیٰ اپنے کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔